اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم واتبر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو اسی قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ کے تحت موضوع رکھے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ خالق نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس موضوع کے تحت تیسرا مرحلہ ہے، ان دو لفظوں تو بعد، ان دو فکریاں تو بعد اسی اس موضوع نے انجام دے رہے ہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ تقاضا اطاعت خالق کر رہے ہیں کہ جڑی اطاعت کرے گا رسول دی وہ اللہ دی اطاعت کرے۔ اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ جڑا محبت کرے گا وہ اطاعت کرے گا، اور جڑا محبت کرے گا وہ پسند کرتا ہے کہ میں کسی کمال نال محبت کراں، زوال نال محبت نہیں ہوتی۔ اس واسطے میں پہلی تقریر عرض کیتا سی کہ حضور دی بشری کمال پڑھے جناب دے سامنے، اور کچھ یاد ہوئے گا جناب نے کہ بشریت بھی نبی کمال تھے۔ پھر کل میں عرض کیتا کہ بشریت سب تو پہلا نسب ہے۔ کل میں کمال نسبی جناب دے سامنے بیان کیتے کہ حضور نسب بھی کمال تھے۔ میرے محترم سامعین، آج مرحلہ ہے کہ جس ویلے اسی انسان ہاں، ساڈا بھی کوئی نسب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت بلند نسب نہ ہوئے، سادات دا نسب بلند ہے، انہاں جیسا تو ساڈا نسب نہیں، لیکن ایک عام بندہ سوچ سکتا ہے کہ اسی بھی تو نسب رکھنے ہاں، یہ بھی نسب رکھتے ہیں، اسی بھی نسب رکھنے ہیں، حضور دا بھی ایک نسب ہے۔ یہ کدھر شک نہ پہ جائے کسی نسب والے نے کہ اسی بھی نسب رکھنے ہاں، اور پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے۔ کدھر نسب دے معاملے اسی ایک جیسے تو نہیں، اسی بھی ایک نسب رکھنے ہیں، پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس نسب دی برابری تے خالق نے سانو حکم دیتا ہے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ گل پہلے بندے طے کر لین کہ بندے اپنی ذات تے غور کرن۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہلے بندے یہ طے کرن کہ میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں یا ان سے ہوں جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پہلے تو بندہ طے کرے کہ اسی کہڑے لوگ ہیں، اسی وہ لوگ ہیں کہ بلا جڑے اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت وچ ہی ساری نجات ہے۔ میرے محترم سامعین، میں اج طہارت نسبی پڑھنا چاہنا حضور دی، کہ حضور دے نسب دی طہارت کی ہے، اور ساڈا نسب کی ہے، اور ساڈے نسب نو اطاعت دی کتنی ضرورت ہے۔ پہلی آیت مجیدہ میں جڑی جناب دے سامنے پڑھن شرف حاصل کرنے لگا، کمال طہارت پڑھن لگا آج دی مجلس وچ کہ حضور طہارت تے کس کمال تے نے۔ پہلے پڑھیا بشریت تے کس کمال تے نے، کل پڑھیا نسب تے کس کمال تے، اور آج پڑھ رہے ہیں کہ طہارت تے کس کمال تے۔ سورہ مبارکہ جناب مائدہ دی ایک آیت آج دی ابتدا کر رہے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کل میرے حبیب لا یستوی الخبیث والطیب، ان سے ذرا بات کر کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ ان سے ضرور بات کر، کل ان سے کہہ دے کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔ اور پھر خالق فرماتا ہے سنو، وَلَوْ آجَبَكَ کثرت الخبیث، خبیثی، تمہیں تو جو خبیث کی کثرت ہے
یعنی پلیدی کی کثرت ہے وہ مرعوب کرے گی، تمہیں اچھی لگے گی۔ جب بہت زیادہ پلیدی اکٹھی ہوگی تو تمہیں وہ بھی اچھی لگنے لگے گی کہ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے نا وہ ایک پاک کی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے وہ ایک بھی پاکیزہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور پھر خالق نے فرمایا سنو فاتقوا اللہ، اس معاملے سے ذرا اللہ سے ڈرتے رہنا، اس معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں بہت زیادہ پلید اکٹھے ہو کے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ پاک ایک بھی ہو تو کثرت پلید سے گھبرانے والا نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے۔ اگے کمال دی گل ہے، خالق فرماندے اور سنو یا اول الباب لعلکم تفلحون، یہ بات ہم صرف ان سے کر رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں سے ہماری بات ہے اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جتنی بھی کثرت پلیدی دی ہو جائے وہ جدو خوف کھائے گی پاک تو کھائے گی۔ ہن پتہ لگا ہے کروڑ بندے کولوں بیعت لے کے یزید مطمئن نہیں سی، انہوں جڑا پاک کھٹکدا سی نا دا نام حسین ابن علی۔ ہاں بہت شکریہ، جتنے لوگوں کولوں بھی وہ بیعت لے چکا سی، اتنی کثرت بھی مطمئن نہیں تھی، مطمئن صرف وہ تھا جو طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ اور جناب علی میں اس گل واضح کرنے واسطے دو چیزاں پیش کروں گا، ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی۔ طہارت وجودی یہ وے کہ اس وجود دا پاک ہونا، طہارت نفسی یہ وے کہ بندے دا باطن پاک ہونا۔ کئی باری بندے دا وجود پاک ہوندہ ہے باطن پاک نہیں، مومن دا وجود پاک ہوندہ ہے تے باطن بھی پاک ہوندہ ہے۔ منافق دا ظاہر پاک ہو سکتا ہے، وہ دا باطن ناپاک ہوندہ ہے۔ ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی۔ میں ادھی تقریر کراں گا طہارت وجودی تے ادھا حصہ دیاں گا طہارت نفسی، جس کا توجہ نہ سماعت فرما رہے ہو ذرا لطف رہے گا۔ یہ طہارت وجودی، طہارت نفسی یعنی ظاہر دا بھی پاک ہونا اور باطن دا بھی پاک ہونا۔ طہارت وجودی کردہ ہے تو میرا نبی، طہارت نفسی کردہ ہے تو میرا نبی۔ نفسوں کو پاک بھی نبی کرتا ہے اور وجود کو طہارت کے طریقے بھی نبی بتاتا ہے۔ یہ دونوں کام کر وہ سکتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ وہ دے واسطے طاہر القادری صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں نے آج ہی یاد آیا، آج ہی میں تقریر چاکھیا، آج دوبارہ عرض کر دینا۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مرتبہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ کو نہیں ملا۔ حضور ختمی مرتبت ہیں، یعنی ہر مرتبہ رسول کی جوتی سے ٹکراتا ہے تو مرتبہ بنتا ہے۔ جی میں علم ایک مرتبہ ہے، اتھے بھی نبی فائز نے، نبی جیسا عالم کوئی نہیں۔ طہارت ایک مرتبہ ہے، نبی جیسا طاہر کوئی نہیں۔ ہاں ہر معاملے چ نبی کو مرتبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں شہادت بھی ایک مرتبہ ہے، شہادت بھی یہ مرتبہ ہے۔ اللہ ایسا مرتبہ ہی نہیں رہن دیتا جڑا نبی تک نہ پہنچے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کو اللہ یہ مرتبہ دینا چاہتا تھا شہادت کا، لیکن قتل ہونے نہیں دیتا تھا۔ تلواروں کے درمیان سے نبی گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا۔ تیروں کے درمیان سے محمد گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک ہوتی ہے شہادت جہری، ایک شہادت سری۔ شہادت سری ہوتی ہے زہر سے، شہادت جہری ہوتی ہے تلوار یا تیر سے۔ تیروں تلواروں میں نبی آئے تو اللہ نے قتل نہ ہونے دیا۔ جب زہر دیا گیا، فرماتے ہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضور کو قتل نہ ہونے دیا۔ وہ دا فلسفہ طاہر القادری صاحب بیان کر دیں۔ میں ساریاں گلنا قادری صاحب دیا نہیں کرنیاں، حسینی نے بھی کوئی گل تواڈے نال کرنی تو ضرور، وہ میں آخر تے کراں گا۔ پہلے بابا جی سرکار بیٹھے نے، قادری صاحب دی میں گل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے بچاتا رہا۔ کیوں بچاتا رہا؟ وہ فرماتے ہیں اصل میں نئے نئے مسلمان تھے، وہ نبی کو قتل برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ نئے نئے مسلمان تھے،
وہ نبی کا قتل برداشت نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ آگے ایک جملہ لکھا نے، فرماتے ہیں جو لوگ نبی کے قتل کی خبر سن کر میدان چھوڑ دیتے ہیں وہ نبی کو قتل ہوتا دیکھ کر ہو سکتا ہے اسلام کو ہی چھوڑ جاتے. لہٰذا اللہ نے حضور کو قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن مرتبہ دینا چاہتا تھا. کون سا؟ شہادت کا. ایتھے انہوں گل کر رہے ہیں طہارت باطنی، طہارت ظاہری. وہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے نفسی طہارت، دوسری ہوتی ہے ظاہری طہارت، وجودی طہارت. وہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے 2 شہزادوں کو چنا اور حکم دیا کہ یہی اپنے نانا کی جگہ پہ شہادت دیں گے. شہادت یہ دیں گے مرتبہ حضور کو مل جائے، شہادت یہ دیں گے اور مرتبہ حضور کو ملے گا. شہادت جہری حسین دیں گے، شہادت سری حسن دیں گے. زہر والی شہادت حسن کے ذمے، تلوار والی شہادت شبیر کے ذمے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں بچوں کی شہادت نانا کی شہادت ہوگی. اگے قادری صاحب فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ کسی اور کے بچوں کی یہ ذمہ داری کیوں نہ دی گئی، کسی اور کے بیٹے کیوں نہ چنے گئے. یہ طاہر القادری صاحب نو کتوں خیال آیا کسی اور دا؟ وہ میں دسنا. ٹی وی تے تسی چیک کرو، جتھے بندے اہل بیت دی گل کرن گے اوتھے ہی کوئی نہ کوئی عالم دین سوڑا پہ جائے گا کہ میں نو موقع دیو میں بھی کسی اور شخصیت دی گل کراں. جدوں اہل بیت دی گل کرو گے ضرور جلدی ہوئے گی کہ میں نو ٹائم دیو تاکہ میں کسی اور شخصیت دی گل کراں. کتے اہل بیت اگے نہ ٹر جان، کتے اہل بیت اتے نہ آ جان، کتے اہل بیت بلند نہ ہو جان. ایک گل تینوں دساں، تیری پریشانی رہنی ہے تے پریشانی دنیا نے فوت ہو جانا ہے کہ کسے طریقے بندیاں نو رلا رلا کے اہل بیت دے برابر کریے. قیامت آ سکتی ہے، درود پڑھنے والے اور رہیں گے، جن کے پر پڑھا جا رہا ہے وہ اور ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. جنہ درود پڑھنا ہے وہ ہو رہیں گے، جنہ اتے درود ہے وہ ہو رہیں گے. وہ طاہر القادری صاحب نے محسوس کیتا کہ بندے کتنے محسوس ہی نہ کر جان کہ صرف علی دے بیٹے انہوں یہ حق ہے کہ نبی دی جاتے شہادت دین. قادری صاحب نے اپنے بندے نو مطمئن کیتا پر کمال انداز نال. تسی میرے اپنے ہو، میں بھی تو تانوں مطمئن کرنا نا اپنے انداز نال. پہلے قادری صاحب دی گل سنو. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ علی ہی کے بیٹوں کو کیوں چنا گیا کہ وہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت دیں. قلم توڑ دیتا نے. فرماتے ہیں دراصل محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو، کیا بات ہے، اور جس کا باطن بھی پاک ہو. اس کی جگہ پہ شہادت بھی تو وہی دے سکتا تھا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو، جس کا باطن بھی رسول جیسا. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اے قادری صاحب دی گل سن لی، مہربانی بھائی سبحان اللہ. قادری صاحب دی گل سن لی کہ نبی کی جگہ پر شہادت وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا تھا. بولو یار، باطن بھی نبی جیسا تھا. یہ قادری صاحب ہن حسینی. ہن میں بھی گل کرنا بندو، اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے، جگہ پہ ان کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو، تو ہم پہ ناراض نہ ہونا. قرآن کی قسم تم نے یہ بات شہادت تک رکھی ہے نا. ہم محمد کے بعد نبی کی جگہ پہ ہادی بھی اسے مانتے ہیں جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا. سبحان اللہ. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے ہادی بھی انہیں مانا ہے. اگر شہادت کے لیے ظاہراً اور باطناً نبی جیسا ہونا ضروری ہے تو پھر ہدایت کے لیے بھی ظاہراً اور باطناً پیغمبر جیسا ہونا ضروری ہے. تے اگلی گل یہ کہ جڑی ساڈی صورتحال ہے انہوں میں بہت اچھے طریقے نال واضح کرنا. سورہ مبارکہ فرقان دی ایک آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، طہارت پڑھ رہے ہیں ذرا توجہ رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے. ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کیا جائے. یہ مطلب ہے آسمان تو پانی اترے ہے،
آسمان تو یہ اتنے نازل کرنے والی گل اللہ فرما رہی ہے کہ اصل اتوں بھیجیا ہے، اتوں بھیجیا ہے جہاں بندیاں پاک کرتا ہے وہ پانی ہے۔ ویسے پانی چشمیاں چوں بھی نکلتا ہے، اللہ نے ویسے اس پانی کی گل کی ہے جہاں نازل ہوتا ہے۔ جی مہربانی، پانی ویسے چشمے چوں بھی نکلتا ہے، تھلے زمین چوں بھی پانی بڑا آ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے۔ یہ مطلب ہے پانی پاک کرتا ہے۔ پاک وہ کر سکتا ہے جہاں پہلے آپ پاک ہو، جہاں پہلے آپ پاک ہوگی وہی پاک کرے گا۔ یہ مطلب پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں۔ دودھ طاہر ہے، پیتا جا سکتا ہے، دودھ نال وضو نہیں ہوندا۔ تھوڑے بندے بولتے ہیں پہ کی گل تو نہیں پتا، دودھ نال وضو نہیں ہوندا، دودھ نال غسل نہیں ہوندا۔ حالانکہ دودھ قیمتی ہے نا، پانی تو قیمتی ہے۔ آخر دودھ تمہیں پتہ ہے 100 سوا 100 150 تک کلو چلا جاتا کئی باری، تے پانی تو اتوں لب جاتا تھوڑے کو۔ نہر دے پانی نال بھی غسل ہو سکتا ہے، سوئے دے پانی سے غسل ہو سکتا ہے، دریا دے پانی سے غسل ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے پانی پھر طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے۔ مہنگا ہوئے، وکدا بھی ہوئے، لیکن طاہر ہے، مطہر نہیں۔ مہنگا بکے یا سستا بکے، طاہر ہے، مطہر نہیں۔ پانی طاہر بھی ہے، پانی مطہر بھی ہے۔ میں کیا اللہ یہ پانی بھیجیا کدے واسطے؟ فرمایا پاک کرنے واسطے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تے جنہاں غسل کرتے ہیں فرمایا تینوں بھی دسنا وہ کی؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے بشر کو پانی سے خلق کیا۔ کیا بات ہے، بشر کو اللہ نے پانی سے خلق کیا۔ اچھا خلق بھی پانی سے کیا اور پاک بھی پانی کرتا ہے۔ جڑے پانی نال خلق ہوئے نے وہ تے بولو، تے جڑے درختاں نال لگے سن وہ چپ کر کے بہو۔ میں قرآن اتھوں کر کے پڑھن لگا سارا چاکا تہاڈا کھل جائے۔ قرآن میری بیٹی بھی پڑھتی ہے، میری بھین بھی پڑھتی ہے، میری اماں بھی پڑھتی۔ حادی ہوندا ہی ہوے جنوں بھیناں بھی جہدے کول ٹر جان، بھرا بھی جہدے کول ٹر، ماں بھی چلی جائے، بیٹا بھی چلا جائے اور پورے اعتماد نہ جائے، کانفیڈنس نہ جائے۔ اے قرآن ہے، میں کہ اللہ سانو کیسے پانی نال خلق کیتے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ ایک قرآن ہے جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ محرمہ دے دینا تو کیڑی گل شروع کر دیتی ہے؟ جے محرم وچ قرآن بھی نہیں پڑھنا تو کیڑی کتاب پڑھنی ہے؟ اے تے وہ کتاب ہے جنہوں شبیر نے کٹے سار نال پڑھیا ہے۔ مجلس حسین سب تو زیادہ قرآن ہی پڑھیا جائے گا نا۔ پردے دار بیٹھے نے، میری اماں قرآن پڑھے، میری بیٹی قرآن پڑھے، میری بہن قرآن پڑھے، پڑھے ضرور پڑھے، سید زادی پڑھے، امت دی بیٹی پڑھے قرآن۔ میں کیا اللہ تو پہلے سانو اس قطرے نال بنایا، سانتے بس سچ گل نہیں، تو ہی وہ دے نال بنایا ہے جنہوں تو آپ آکھیا ہے ملا جلا قطرہ، اور پانی سے پیدا کیا، اور پانی بھی ناپاک پانی سے پیدا کیا۔ چلو جی تو پیدا ہو دے نال کاری لیا سی تے قرآن چ ضرور لکھنا سی۔ ہوں جدوں تک قرآن پڑھیا جائے گا ادوں تک پتہ لگے گا اسی کادے نال بنے ہاں، اسی کادے نال بنے ہاں، اسی کادے نال بنے ہاں۔ یہ کوئی ضروری سی؟ اللہ فرماتا ہے جتنا یہ تکبر کرتے ہیں بتاؤں نا تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ہاں صدقے جاؤں، آباد رہو جڑا۔ جتنا یہ بندہ تکبر کرتا ہے کیوں نہ اس کی حقیقت کی خبر دوں کہ تو ایک ملے جلے پانی کے، بسم اللہ جی بہت شکریہ کہ تو ایک ملے جلے پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا جو پیدا کیا گیا ہے جس سے وہ بھی پانی، اور جو پاک کرنے کے لیے اترا وہ بھی پانی۔ ہون سواد آن لگا جی، وہ پانی جس سے ہم پیدا ہوئے، کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، اتنا پلید پانی، اور اسی کو پاک کرتا ہے اس کا بھیجا ہوا پانی۔ ہون لو تو ہے نا، میں نا یہ بھی پانی وہ بھی پانی۔ بابا جی قرآن چ لفظ اس کے لیے بھی ماں، اس کے لیے بھی ماں، ہم نے تجھے پانی سے پیدا کیا۔ اچھا، اور ایک پانی کو بھیجا جو اس ناپاک پانی کو پاک کرے، جو پلید ہے وہ بھی پانی، اور جو پاک کرتا ہے
وہ بھی پانی رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس جب دونوں ماں ہیں دونوں پانی ہیں برابر ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی بندہ طے کرے کیا یہ دونوں راضی ہو گئے راضی آباد رہو یہ حق سی یار جو پاک ہوتا ہے وہ بھی پانی جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں کی میں پڑھی یہ پہلے آیت کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے پاک ہونے والا پانی اور ہے پاک کرنے والا پانی اور ہے وہ بھی ماں اس کا ترجمہ بھی پانی اس کا ترجمہ بھی پانی یہاں تو نہیں کہتا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں کبھی تو زندگی میں نہیں کہتا کہ یہ دونوں پانی ہی ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں تو جانتا ہے یہ پانی اور ہے وہ پانی اور ہے یہ پاک ہونے آیا ہے وہ پاک کرنے آیا ہے اے بشرو اگر کہیں تمہیں اللہ کہے نا قل انما انا بشر مثلکم ان بشروں سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں تو خبردار ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا جس طرح وہ پانی اور ہے یہ پانی اور ہے یہ بشر اور ہے وہ بشر اور سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہونے والے بشر اور ہیں حضرات اہم اعلان سنیے جو بندے ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے جن پہ اللہ درود پڑھے جن پر ملائکہ درود پڑھیں اور جن پر پوری کائنات کے مومنین درود پڑھیں اگر ان لوگوں کو بشریت کی نظر سے دیکھ کے زندگی میں اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کا منکر بھی ہے قرآن سے دور بھی ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کی بشریت آل محمد کی اور ہماری بشریت میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح پانی کے اس قطرے میں اور آنے والے پانی میں فرق کیا بات ہے نہیں یہ قطرہ پاک نہیں ہوتا جب تک وہ پانی نہ آئے یہ بشر پاک نہیں ہوتا جب تک یہ بشر نہ آئے دریا سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ یا نہر سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ میرے مہربانوں اے دریائے چ کتا رڑدا ہوندا ہوئے نا تے گھبرانا نہیں تساں غسل کرنا تے کر لو کیونکہ دریا طاہر بھی ہے اور مطہر بھی کسی بڑے عالم کو مسئلہ پوچھ لینا کتا رڑدا آوے تے دریا پھر ناپاک ہو جاندہ ہوندا نہیں کتا اتھے رڑدا ہوئے تے بندہ منہ پانی پاندا دل تے نہیں کردا لیکن پا لو بشک آ کے پوچھیا میں علماء کو میں کہ کتا وچ رڑدا جاندا ہوئے تردا جاندا ہوئے وچ کروڑیاں کردا ہوئے کی پتا جی پانی پیندا بھی ہے باہر بھی کر سکتا کوئی کروڑی کر سکتا یہ وچ کتا جا رہے ہیں دریا دے تے پانی تے پاک کردا ہے میں غسل کرنا ہے میں وضو کرنا ہے کیا بات ہے میں ایک عالم دین کو پوچھا میں قبلہ غسل کرنا ہے وضو کرنا ہے تو وچ بھجا جاندا ہے یا تردا جاندا ہے تے کی بنے گا فرمایا تسی غسل کرو تسی وضو پانی کر سکتے ہو میں کہ کیوں انہوں نے ایک سوال کیتا بڑا خوبصورت انہوں نے یہ بات سوچ پہلے کہ اتنا بڑیا دریا اور ایک کتا جا رہا ہے تو بتا دریا کی طہارت زیادہ ہے یا کتے کی پلیدی زیادہ واہ واہ آباد رہو جناب راضی ہیں جی مولا تو جزا کے خیر دے میں کہا جی یہ ممکن نہیں بھی وہ پلیدی زیادہ ہوئے کہنے لگے اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے دریا کی طہارت پر اتنے چھوٹے کتے کی پلیدی حاوی نہیں آتی اس لیے کثرت ہے طہارت کی کثرت ہے طہارت کی وہ قلت میں ہے تھوڑی پلیدی ہے
یہ کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی اثر نہیں رکھتی۔ ہوں مینو سمجھ آئے گی کہ اے روڑا کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مارا جل بحرین، ہم نے دو دریا بہائے۔ میں سمجھدارہ نال گل کر رہے، ہم نے دو دریا بہائے، یلتقیان، جو ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ ایک دریا ہے، دوسرا دریا ہے، وہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ دنیا تے جتنے دریا نے وہ جدوں آپس وچ لگتے ہیں تے اگوں دو نہیں رہندے، اگوں ایک ہوئی ہو جاندے ہیں۔ اللہ فرماتا وہ لگ رہے ہیں لیکن بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، اس پردے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے پر اپنی اہمیت کو ظاہر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بلندی کا اظہار نہیں کرتے، درمیان میں ایک پردہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم نے دو دریا بہائے، دریائے طہارت، دریا پاک کرتا ہے، پاک ہوتا بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے جس سے یہ دریا بھی لگ رہا ہے، یہ بھی لگ رہا ہے۔ یہ پردہ رکاوٹ نہیں، لگ وہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ایک ہے، دوسرا دوسرا ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی بھی آتے ہیں، مرجان بھی آتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان اللہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دو دریا نے، پاک کرنے واسطے اللہ نے پانی پیدا کیتا ہے، پانی پاک کرتا ہے کیونکہ آپ پاک ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دو دریا نے، کسے آکھیا میٹھے پانی دا دریا، کسے آکھیا کھارے پانی دا دریا، کسے آکھیا کوڑے پانی دا دریا۔ اس بندے دی جتی لباں تے سر تے بن لواں جس سدھا آ کے میرے صادق امام کو پوچھا یہ دریا کون ہے؟ ہائے ہائے، جو لگ بھی رہے ہیں جدا بھی نہیں ہوتے، پھر بھی الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اور موتی کیا ہے اور مرجان کیا ہے؟ تفسیر نور الثقلین میرے 6ویں امام کو جڑے بندے آ کے پوچھے، او دا نام یحییٰ بن عطار ہے، اس نے کہا اے امام، اے ابن امام، یہ تو فرمائیے یہ دو دریا کون سے ہیں جن کو لوگ کبھی میٹھے کہتے ہیں، کبھی کھاری کہتے ہیں، کبھی کڑوے کہتے ہیں؟ میرے صادق امام نے فرمایا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ یہ وہ دو دریا جو لوگوں کی طہارت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک میری جد علی ابن ابی طالب ہے، دوسری میری جدہ فاطمہ زہرا ہے، جو درمیان میں پڑتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، موتی حسن ہے، مرجان حسین ہے۔ یہ دریا نے علی و زہر دریا نال نسبت کیوں دیتی؟ دریا نال نسبت کیوں دیتی؟ دودھ نال کیوں نہیں دیتی؟ جاگ دیا نال میری گل ہے، ہونے میں پڑھ گیا دودھ نال کیوں نہیں دیتی؟ دودھ طاہر ہوندا ہے، مطہر نہیں ہوندا۔ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ یہ دو دریا نے، انہاں دی محبت دے وچ ہی رہنا جی، انہاں دی ولایت دے وچ ہی رہنا جی۔ جے پاکیزگی چاہندے ہو نا، پاکیزگی، کیونکہ ابتدا ساڑی بڑی پلیدی نال ہوئی ہے۔ تو میں ہن پڑھیا ابتدا تو اس گندے قطرے تو ہوئی، جڑا لگ جاتا نماز نہیں ہوندی۔ یہ مطلب ہے نسبی طہارت حاصل کرنی ہو تو ان دریاؤں میں غرق ہونا پڑے۔ کیا بات ہے، کسے پلیدی دور کرنی ہے تو نہ دریاؤں دے وچ غرق ہو جائے۔ کدی نہیں سوچنا میں گناہگار ہاں، نہیں، محبت دے وچ رہو۔ کدی نہیں سوچنا میں کیویں دے کام کرنا ہے، نہ، رہنا انہاں دی ولایت دے وچ، رہنا انہاں دی محبت دے وچ۔ خدا دی قسم کتے تو وڈا پلیت تو کوئی نہ، وہ نجس العین ہے کتا، وہ وچ رڑدا ہوئے دریا دے، دنیا دی پہلے گل کرنا، دریا وچ رڑدا ہوئے۔ میں ایک آدمی نے پوچھا، کہنے لگا بالکل وضو کرو، غسل کرو، کیونکہ یہ کتا دریا کو پلید نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت بہت کم ہے۔ میں کہا پھر آؤ نکل جائے، پھر میں نکل گیا، پھر میں پیچھا رہی کی ہویا؟ انہیں ہوں نہ اپنا آپ چھنڈنا ہی۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ پیچھا میں کہ اگے تے سارا وچ سی تے کروڑیاں بھی کردا سی تے میں اتنے وضو کردا سا، یہ باہر نکلے ہے تے ہونا دے پیچھا رہی۔ فرمایا ہن چھٹاں تو بھی بچیں، یہ چھٹ پلیدی، یہ چھٹ پلیدی، یہ چھٹ۔ میں کیا ہن کی ہو گیا؟ فرمایا دریا کو چھوڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، جو دریا کو چھوڑ جائے
اس دی چھٹ چھٹ پلید ہوندی ہے بندہ ادو تک ٹھیک ہے جدوں تک علی دی ولایت وچ رہے بطول دی محبت وچ رہے جڑا ایدا دعا نو چھڈ جائے او دی چھٹ چھٹ پلید ہو جائے میرے عزیز دوستو یہ ہے طہارت جسمانی ہوں تھوڑا جا وقت میں طہارت نفسی نو دین لگا جی انہوں ذرا دھیان نال سننا میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم دی ایک آیت پڑھ رہا گھبرانا نہیں آیت ایسی ہے پھر آیت ہی ہوتی ہے نا خالق کائنات فرماندے نے کہ ہاں تم ایسا کرو کہ گناہوں سے بچتے رہو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو نہیں صلاح بنتی اللہ فرماتا ہے گناہوں سے بچتے رہو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو اگلی گل رہ گئی تو اڈے پاک ہونے والی تے اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ تمہارا جو اللہ ہے نا وہ بخشش کرنے میں بڑا وسیع ہے ہائے ہائے بڑا واسع ہے گھبرانا نہیں بخشش میں کر دیتا ہوں گناہگاروں کو بخشنے والا میں ہوں اور وسیع درجے پر بخش سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک بات طے ہے کیا ہوا عالم بکم اسے کچھ بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں وہ تمہیں خوب جانتا ہے ہائے ہائے دیکھو گناہاں تو بچتے رہو برائیاں تو پرہیز کرو اگر وعدہ کاٹا ہو گیا تو میں بڑی وسیع مغفرت کرنے والا گھبرانا نہیں لیکن اگر مینو وضو شضو کر کے تے کپڑے شپڑے پا کے تے خساب خسوب لا کے تے کٹوپی پا کے تے باہر نکل کے مینو بہائے نا پہ میں بڑا متقی ہاں تے اے لوگاں نو دا لگ دے مینو نہیں لگتا ہے بہت شکریہ اللہ فرماندا دھیان نہ کیونکہ ہوا عالم بکم وہ تمہیں خوب جانتا ہے تھوڑی جی حدت ودی ہے تھوڑی جی گرمی ودی ہے گھبرانا نہیں مولا تم جزائے خیر دے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ اندر دا میں ذمہ دار ہاں باہر تو پھر میرے مولا دا موسم ہے اور دی مرضی ہے تو سب توجہ فرمانی اللہ فرماندا ہے اذ انشاءکم من الارض جب تم زمین پہ اترے تھے نا اس وقت سے تمہیں جانتا جدوں تہاں زمین تے قدم رکھا ہے نا میں ادوں دا تم جان بلکہ اللہ اگلی گل کیتی ہے تسا گھبرانا نہیں میں تاں آکھیا اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے اس پانی دے قطرے تو بچے دی ایک حالت بنتی ہے جنہوں حالت جنین آندن میں اس مجلس سے بحث نہیں کرنا چاہتا اللہ فرماندا ہے تم بطون امہاتکم تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے میں تو انہوں ادوں دا جاننا منو تو بن بن کے بخانا ہے جیڑے بندے دا نکے ہوندے نک وگدا ہوئے تے جتھے مرضی پیشاب کر دے رہے او اماں تے ابے نو آکھے مینوں تسی جان دے ہی نہیں او آندے نے جاننے ہیں جو کوئی تو ہیں تینوں چھپڑوں کٹ کے اسی لے ہوندے سا تیری نالی چو ہاتھ اسی پیچھا کراندے سا اسی تینوں اسی نہیں جاندے وہ جنہ جمعہ ہوئے وہ بڑا جانتے نے تے جڑا ساری کائنات دا خالق ہوئے سبحان اللہ آباد و شاد رہو میرے عزیز دوستو وہ اللہ پہ آندہ میں تو انہوں بڑا پرانا جاننا تے کدوں دا جاننا جدو ماں دے پیٹ تے جوندے سا ماں دے پیٹ دی گل کرن تو بعد بابا جی میں نے خوف آیا اللہ فرماتا میرے سامنے متقی بننے دی کوشش نہ کرنا میں تمہیں جانتا ہوں ماؤں کے پیٹوں سے فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اب میرے سامنے یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم متقی ہیں ہم پاک ہیں میں نو آندے ہو میں تو انہوں ادوں دا جاننا میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کیوں اللہ فرماتا ہے ہوا عالم بمن اتقا وہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے وہی جانتا ہے کہ تقوی کس کے پاس ہے اسی تو دے سامنے دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ساڑھے نفس پاک نے پھر رکھا اسی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ساڑھے نفس پاک نے اور مصطفیٰ نو اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم محمد میرے حجی تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہے جنہوں پچھلی تقریر ہونے تک دی یاد ہے میں دیکھنے لگا کنوں یاد ہمارے بھی نفس ہیں نبی کا بھی نفس ہے ہمارے نفسوں میں اور نبی کے نفس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دو پانیوں میں فرق
میرا خیال ہے میں فائدہ اٹھا لیا پچھلی تقریر تو. جس طرح ایک پانی پاک ہونے کے لیے آتا ہے، دوسرا پاک کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے نفس پاک ہونے کے لیے آئے ہیں. ہاں ہاں ہاں، نبی کا نفس پاک کرنے کے لیے ہے. وہ پانی برابر ہے؟ نہیں، بولو نہیں. اور یہ نفس ہمارے اور نبی کا نفس برابر ہے؟ نہیں. ایدا مطلب ہے وہ پانی اور ہے، آنے والا پانی اور ہے، اور اسی طرح ہمارے نفس اور ہیں اور نبی کا نفس. حضرات ضروری اعلان سنیے، جب ہمارے نفسوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، ہمارے نفس پاک ہونے آتے ہیں، نبی نفسوں کو پاک کرنے آتا ہے. علی کی برابری کرانے اور کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا، اس کی برابری کائنات میں ملے گی نہیں. کائنات میں صرف اور صرف میرا پیر علی ہے، جسے مبالے میں لے جا کے محمد نے کہا تھا انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے گے. صدقے جاواں، صدقے جاواں، کمال انداز نہ سماعت فرمایا. شکریہ، کیا بات ہے. ایک آیت اور پڑھنا جی. صدقے جاواں، آباد رہو. قرآن فہمی دا ذوق رکھنا رہے ہو. میں سلام پیش کروں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایتمع کل امر منہم ان یدخل جنت نعیم. اللہ فرماتا ہے کیا یہ بندے طمع کرتے ہیں جنت کا، یہ لالچ کرتے ہیں نعمتوں والی جنت کا. سیب اتھے ہونگے تے، انار اتھے ہونگے تے، بیر اتھے ہونگے تے، دودھ اتھے ہوئے گا تے، شراب دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، دودھ دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، شہد دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، سونے دیاں منجیاں ہونگیاں تے، پیچھے تکیے. اور ساریاں گلاں قرآن چوں پہ پڑھنا. پیچھے تکیے ہونگے تے، ویلے بندے بہ کے کھان گے، کم شام کوئی نہ کرنگے، جے بھی کوئی نہیں ہونی، کم شام تے ہونا کوئی نہیں، صرف اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے تے بیبیاں بھی خدمتگار ہونیاں نے. میں حیران ساں بھی ایڈا ویلا بندہ تے ایڈی موج. او میں صاحب لایا ہے جڑا ویلیاں نو موج کرائے نا، او صرف حسین ہی بنے علی. اے جاگیر حسین جی ایسا ہوئے گا، امام حسین دی جاگیر تو بعد ایسا. بہت شکریہ قبلہ، ہو ہی نہیں سکتا. ویلے بندے موجاں، بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے، جنت دے سیب ہوئے، اور جنت دے انار ہوئے، اور جنت دے کیلے ہوئے، اور منجیاں تے گلیاں تے موجاں ہی موجاں. جدو راڑاں پوریاں ڈگیاں نے، اللہ فرماتا ہے ایتمع کل امر منہم، یہ طمع کرتے ہیں. یہ میں کہ اللہ پاک ایسا وضو کیتا ہے، اللہ پاک ایسا غسل کیتا ہے، اللہ پاک اسی اس پاک جگہ تے جان واسطے تیار. اللہ جڑی گل کیتی ہے مت وج گئی. اللہ فرماتا ہے کلا، کبھی بھی نہ. کیوں؟ جڑے طمع پہ کرتے ہو جنت دا، ان خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ کس شے سے پیدا ہوئے ہیں. کیا بات ہے، یہ جانتے ہیں. اور اپنا میٹیریل تو ویل جنت 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 نو کی سمجھنا تو. ایتھے میں گھبرایا، میں کیا اللہ اس گندے قطرے نال مینوں پیدا کیتا تے جنت نو پاک بنایا تے پھر سانو بکھائی ہے روحانیت نال تے جدو مسکینہ دیاں راڑاں ڈگیاں نے تے پھر آنا پیدا کادے نال ہوئے ہو. اللہ نال پہ گل کرنا، تساں نہیں گھبرانا. میں کہا پہلا تو پلیدی نال پیدا کیتا تے جب پیدا ہو گئے ہاں تے جنت نو پاک بنایا. جننے اسی پلید پیدا ہوئے ہیں اوڈی تو جنت پاک بنائیے. اگو سردار بھی او دے پاک بنائے نے، جڑے مردان دے سردار نے وہ بھی کمال دے پاک، تے جڑی مستوراں دی سردار ہے وہ بھی کمال دی پاک. اتھے ہوں ساڑا دل کردہ جانتے تے اگوں آگ چھڑی جمے کا دے نالو روبو تو سی جمن نو، اسی مرضی نالیں جی جمے ہاں. تو اس طرح پیدا کیتا تے اسی پیدا ہو گیا. اللہ فرمایا تو تے گھبرائی گئے. میں جی گھبراواں نہ جی، پہلے تساں پیدا پلیدی نال کیتا ہے تے جنت پاک بنا چھڑیے. سانو آنا نمازاں پڑھ تے جاؤ جنت، روزے رکھو تے جاؤ جنت، حج کرو. پوری کوشش پہ کر رہے ہیں تے اگوں تو یا تیان دو تہاڈی نماز ناقص ہے، تہاڈا روزہ ناقص ہے، تہاڈا حج ناقص ہے. اسی حج صحیح کر دے، اسی روزہ صحیح کر دے، اسی نماز صحیح کر دے. جڑا کم تو آکھے ہے پہ جمے کا دے نالوں وہ ساڈے کو صحیح ہوندا ہی نہیں. اسی مطلب ہے پیو دا اسی کریے کی پیدا وہ دے نال ہوئے ہیں تو وہ دے نال ہی ہوئے ہیں. ہن کریے کی؟ ایتھے پھر بڑا مہربانی کیتی سو. فرماندے نے
فکر نہ کر فلا اقسم برب المشارقی والمغاربی، ہاں رب المشارق کی قسم، رب المغارب کی قسم، ان لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ہم نا اس پلیدی کو نا بدل کے طہارت بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں ہم اس پلیدی کو بدل کے پاکیزگی بھی کر سکتے ہیں، ہم پلیدوں کو پاک کر کے جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ میں کہ اللہ پاک مہربانی کر کے ذرا وہ طریقہ دسو، بندے ہن تیار نے، پیدا سانو تو دے نال ہی کیتا ہے، جانا چاہنے ہیں جنت وچ۔ جڑے بندے تیسرے دن میرا موضوع سن رہے ہیں انہاں نوں میں مطمئن کراں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماندا جانا جی جانا ہے۔ فرمایا اس پلیدی نو پاک کر دیا گا۔ فرمایا کیویں؟ اللہ فرماتا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، محمد کی اطاعت کرو میں بدل کے پاک کر دوں۔ صدقے جاواں تسی پیغمبر دی اطاعت کرو، میں تہاڈی پلیدی نو پاکیزگی چ بدل دیاں۔ جڑا ایک رحم اس ہور کیتا ہے میرا خیال ہے پڑھی دیاں، وہ تے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لگتا تے زیادہ ہے، آج تھوڑا لانا۔ اللہ فرمائے کی یاد کرو گے؟ دیگ پکدی ہوئے تے بھکھا ویندا ہوئے، آندا کدی تے پکے گی، کدی تے پکے گی، وہ پکا کے تھلے لان تے آندا کدوں ونڈنی جے؟ وہ آندے نے سال ہے، ہاں سال ہے۔ ہن جیوں بالن شروع ہویا ادوں دا پہ ویندا، پکدی گئی، انہوں آندے نے جا اتوں بالن لیا وہ بھی لے آتا ہے، جا اتوں پانی لایا وہ بھی لے آتا ہے، ادھر کھلو منجی رکھ کے جو ہوا پی وہ بھی وہ سارے کام کرتا رہا، تو آخر وہ ٹکر وہ واسطے کر دینا بھی لبے گی، جہے ویل لا کے بندہ تھلے رکھے وہ کام سارے اس کیتے ہوں جہے وہ نہ آکھے نے، تو دیگ لا کے تھلے رکھی تو ہاں دھیان نال سنیا تو گل اتنے مک جائے گی۔ وہ تھلے لان تو ٹھنڈی ہوئے تھوڑی جہی، تو وہ آکھے جناب علی وہ کدوں ونڈنی جے، وہ پیراں تھلے وہ زمین نکل جائے گی جی، وہ آکھن اساں ویچ چھڑی۔ تسا غور نہیں فرمایا، اساں دیگ ویچ چھڑی۔ وہ آکھے گا اللہ دے بندے جے ویچ چھڑ نہیں سکتے میرے کو کام کیوں کروانا، میں انہیں کام کیتے نے تو اگے ویچ چھڑی جے، تو جنہ اگے ویچی جے کھورے تساں کہڑے بھا ویچیے، وہ اگوں کھورے کہڑے ریٹ نال دیندے نے۔ وہ مسکرا کے ویچن والا آکھے وہ ویچن والی گل میں پیا کرنا، میری انہاں دی گل ہے، انہاں جڑی خریدی ہے نا انہاں اگوں ونڈنی ہے، ویچنی نہیں۔ صدقہ جاواں آباد رہو۔ اور سوکھا ہو گیا ہے، انہاں آگے چوری کار جنہ خریدی ہے، انہاں آگے چوری کار جنہ خریدی ہے۔ اللہ فرمایا جنت دے انار آہا، جنت دے سیب آہا، دودھ دی نہر کمال ہو گیا، شہد دی نہر ختم ہو گئی ہے، شراب دی نہر اخیر ہو گئی ہے۔ جدو بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے اللہ فرمایا پڑھو نماز، انہاں آگے جی پڑھنے ہیں، رکھو روزہ جی رکھنے ہیں، کرو حج جی کرنے ہیں۔ جیڑے ویلے پوری طرح بندے تیار ہوئے نا چلیں گے جی چلیں گے، اللہ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے۔ ہوئے ہوئے تو غور فرمایا، ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے، خاص ایمان والوں کے سامنے بیچی ہے۔ کیسے؟ بِأَنَّ لَهُمْ، کیسے بیچی ہے؟ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ ہن لطف آئے گا جنہیں ساری تقریر سنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت دے کے ان کے نفس خرید لیے ہیں۔ وہ کیسے پاکیزہ نفس ہے جو جنت کے مقابلے میں آئے۔ جنت پاک ہے، بولو بولو جلدی جلدی بولو یار، پاک ہے۔ ایسا علاقے دیا مولویاں کی دسیا کنے گھنٹے پاک رہی دی؟ ہر ویلے پاک ہے۔ مہربانی ہو گیا میرا کم، تو ہی سارے چپ رہو، ایک دوست ہی کافی، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے، انہاں فرمایا ہر ویلے پاک۔ اللہ سودا کیتا برابر دا، نفساں دا بھی تے مال دا بھی۔ تواڈے نفس میرے کول، تواڈیاں جاناں میرے کول، تواڈا مال میرے کول، میری جنت تواڈے کول۔ میں کہ اللہ سودا کر کے تے بندہ فارغ ہو جاندہ۔ فرمایا خبردار، کل بھی مالک میں سا، آج بھی مالک میں، ہر شے تے میں قدرت رکھنا، ویچ کے میں بے اختیار نہیں ہو گیا۔ تو میں کیا یہ کیوں آکھیا میں بیچی ہے؟ فرمایا بیچن والی گل تاں کیتی ہے تاکہ تینوں سمجھ آوے منگنی کنہ کولو۔ ہائے ہائے، وہ بھی میرے، انہاں دے مال بھی میرے، شکریہ کہ بلا، انہاں دے نفس بھی میرے، انہاں دیاں جاناں بھی میریاں، میں انہاں دا او میرے۔
उन्हें अगे मैं वेची है जेडे हर वेले पाक जन्नत हर वेले पाक हर वेले पाक लो भाई दुनिया लभ लवे जन्नत हर वेले पाक है ते बराबर दा सौदा होया अल्लाह दी कायनात चो घर 10 कुरान ते हथ रख के जरा सारा घर हर वेले पाक तुहाडी क्या बात है जी एक ही घर है जिहदा मस्जिद नबवी च दरवाजा खुलता है वो घर है अली इब्ने अबी तालिब दा अल्लाह फरमाया हर वाले मसीते जा भी सकते हो ते आ भी सकते हो ताकि कायनात को पता चले जिस तरह हर वक्त जन्नत पाक है उसी तरह ज़हरा का घर पाक है हुण पता लगे जन्नत दे वारिस सारे इस घर चो क्यों ने जन्नत दे नौजवानों दे सरदार भी इसे घर जन्नत दी बीबियां दी सरदार भी इसे घर ते सरदारां दा सरदार भी इसे घर में यदा मतलब ये घर है जिहड़ा जन्नत की तरह पा के इन्हें किया जी अल्लाह नाल सौदा असी एक दफा पुराने जमाने दाता साहब गए उत्थे एक बंदा देग पिया बनता सी ते खरीद के पिया बनता सी साढ़े को तो खरीदी नहीं सी जाती कुछ बंदे होंगे ने जिहड़े खरीद के बनते हैं वो बनता सी पिया साई बंदे नूं कलिया वो गया वो हथ मूँह अंज करके कहने लगा लियाओ जी चौल ध्यान नाल वेखिया तो वापस आ गया मैं की आ अब्दुल सत्तार दा नाम सी फौत हो गए मैं आ गया पाकिस्तान उस आख्या मैं नहीं तुम आप लै मैं होया कि उस आख्या तुम आप लै मैं क्या लड़िया ही नहीं गाल कढ़ी सू नहीं इनकार किया सू नहीं तो मैं तू लै गया वो बड़ा सी तरह छोटे सा आंदा मैं नहीं जाना मैं पर आ गया मैं गल की है आए हाय उस आख्या जो बनता ना पिया मैं तो अब्बे नाल लड़िया सदके जावन आ जरा बनता ना पिया मैं ते अब्बे नाल लड़िया ਇਹਦਾ मतलब है बंदे कई बार इस वास्ते नहीं मंगते कि मैं दे अब्बे नाल लड़े हाँ हुण पता लगा जे लोग अली दे सामने झोली क्यों नहीं करते हाय हाय लोग हसनैन दे सामने झोली क्यों नहीं करते वो डरदा इस गल तो सी कि मते वंडन वाला आखे तेनू सरदा चंगा लगदा है ते मेरा अब्बा चंगा नहीं लगता अंदरों बंदियां नू शक पै गया मते अली आखे तेनू जन्नत दियां हूरां चंगियां लगदियां ने ते मेरा प्यो चंगा नहीं लगदा तरले नाल लेना हो रे तरले नाल लेना हो रहे सौदे नाल लेना हो रहे इन्हें सौदा किया जी मैं प्याना इन्हें सौदा किया जी तो सामने चंगा सौदा किया शबीर की फूड़ी ते बह के आखिर कोई तो रोजाना मिलना ना कायनात के जिन्ने सौदागर गुजरे ने मेरे आने तक बच्चा गल कर रहा सी बिल्कुल कि कोई शको शुबा नहीं सौदा ही सारा हो रहा नमाज भी सौदा साड़ी इबादत भी सौदा है असं वो कई शामा मंगने एक नमाज पढ़ने तो 20 दुआवां करने कायनात का हर सौदागर शायद लेंदा सस्ती है तो देंदा महंगी की सुने लोग शायद लेंदे सस्ती तो देंदे महंगी कायनात का हर सौदागर पता नहीं है भैन भरावां किवें दा सौदा कीता इन्हां खरीदी महंगी वाह वाह इन्हां खरीदी महंगी है दे नहीं सस्ती जड़ी है कि एक आंसू के हिफ्ज मिलता है घर शब्द किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर इन्हां भैन भरावां मेरा ख्याल है कि सिर्फ अद बीबी पाक दा मेरा यकीन है बल्कि जमीन अद नहीं बीबी पाक दा सारे सौदे विच अद बीबी आख्या वीर मेरा हर थां ते अद रखी तू मर्दां च वंडदा रही मैं मस्तूरां च वंडदी रहांगी सौदे बड़े बड़े महंगे ने जो अज मैनू रवायत का हुक्म होया मैं वो रवायत अज पढ़ देना सौदे बड़े बड़े महंगे हुए ने एंबूलेंस में लाश आवे ना अल्लाह ना करे किसी भैन के भरा की किसी माँ के पुत्र की एंबूलेंस का दरवाज़ा नहीं खुलन देंदियां भैनां उत्ते डिग पैंदी है ना माँ दरवाज़ा नहीं खुलन भैन दरवाज़ा फिर लोग आते हैं भैन जी पिछे हटो दरवाज़ा तो खुलो दरवाज़ा खुले लाश बाहर आवे कोई सार वाले सर नूं फड़ के रोंदी कोई हाथ चुम चुम रोंदी कोई पैर चुम चुम रोंदी कोई पहलू ते बोसे देंदी कोई गल नाल लगदी तसव्वुर करो तो मैं रवायत पढ़ा
जिथे लाश आवे उत्थे इंज होंदा है। अगर किसी एंबूलेंस च सिर्फ सार आ जाए, मैं की पढ़िया है, चंद बंदे मेरे नाल मिले ने, मैं प्याना लाश ना आवे, सिर्फ कट्टिया सार आ जाए। भैणों की हालत का कोई अंदाजा तुहानूं हुंदा पे, माँ की हालत का अंदाजा हुंदा पे। जिधर रिहाइयां हुई ने ना शाम चों, ते हज़रत सज्जाद आके दसिया फुफी ये डर गया है बगावत तो, सानू शर्तां नाल पे छड्डदा। बीबी आख्या वखरा मकान मिले, मेरे रोण ते पाबंदी कोई ना होवे, इस शहर च ऐलान होवे कि जिहड़ियां बागी दियां आंदे सुनना वो नमाजी मनवा के वापस जा रहे। एक जम्मे गफीर जिवें मैनू ता हद्दे नज़र बंदे पे आउंदे ने नज़र, इंज बीबी दे सामने शाम दे उस घर में जिहड़ा मिलिया सी रोण वास्ते, अंज सामने बीबियां शाम दियां कट्ठियां हो गई। ते बीबी पाक हज़रत फिजा नूं आख्या अम्मा मैनू उठा। किन्या बंदियां दी हाय मेरे तक आई है, हाँ सैयद हो गैर सैयद हो अज़ादार हो। मैं की आख्या बीबी की आख्या मैनू उठा, मेरे सामने कुरान है, मैं कोई गल ऐसी मुबारगे वाली नहीं करता जिधर सिर्फ तुहानू दिल नूं दुखी करा। मैं मजबूर हाँ, जालिम दा वकील भी नहीं बन सकता, पर्दा नहीं पा सकता। ज़हरा दी धी इस वाक़या करबला तो बाद उठदी भी सहारे नाल सी, मैं ज़ाहरन गल कर रहा, बहती भी सहारे नाल सन। क्यों? वो मेरा ख्याल है तुहानू ना मुश्किल है कोई बर्दाश्त करे। इन्ना मारिया सी मुसलमाना रसूल दी पे। बीबी पाक दा सर मुबारक, गर्दन मुबारक, ए जगह कंड जख्मी सी। फरमाते ने मैनू उठा के दरवाजे तक लिया ने। अज बीबी ने बीबियां नूं वेख्या, बीबी फरमांदी है शाम दियां बीबियां हाय कदी आई है मेरे तक, शाम दियां? हाँ जी, थले मुँह करके खड़ियां सन। बीबी फरमाया तुहाडे विच वो भी खलोतियां ने जिहड़ियां पहचान के मैनू मारदियां रही। मैं वो भी बीबी मेरे सामने में जिस रबाब नूं पत्थर मारे है, वो भी बीबी मेरे सामने जिस मेरी भरजाइयां नूं पत्थर मारे ने, वो भी मेरे सामने जिस मेरे वीर दे सर नूं पत्थर मारे है। मैं किसी नूं उंगली करके बदनाम नहीं करना चाहती, मैं करीमा दी धीआं। वो भी खलोतियां वो जिहड़ियां मेरे वीरां नूं यजीद तो छुप छुप के रोंदियां रही। लो जी अपनी आज़ादारी का जरा जुमला सुन लो कि कितना यदा अजर है। बीबी फरमाया तुहानू एक गल दसा, जिहड़ियां यजीद दे जालिम दे छुप छुप के मेरे वीरां नूं अंदर बह के रोंदियां रहियां ना, ज़हरा दी धी ने अंज हाथ उठा के फरमाया मैं तुहाडा शुक्रिया अदा कर। जेड़ा इन्हां नूं लुक के रोवे ओए ओदा शुक्रिया अदा करते रहे, ते जेड़े धीआं लैके चिंगचियां ते बैठे आए। पता नहीं अहले बैत दी नज़र तुहाडा कबाज की मुकाम है। दूजी गल बीबी ने फरमाया जिहड़ियां सुंजान के मारदियां रहियां, इत्थे मैं तुहानू मजम्मत लानत वास्ते नहीं सद्या कि मैं आखां तू सै तू नहीं, मैं इशारा करके बदनाम नहीं करना चाहती। तेरी जुत्ती तो दूआं धीआं दे पर्दे वारा। बीबी फरमानी है तुहानू सिर्फ इस वास्ते बुलाया जिहदी हसरत रह गई है ना पत्थर मारन दी। ओ मार लो मैं मदीने टुर चल। सदके भाई सदके आज़ादारो जिमें तुसा इस्तकबाल किया। हुण मैं वो रवायत पढ़ देना, बाजार विच बंदे संदूक है सदके, बाजार च बंदे संदूक चुक के खड़े हो गए लाइन च, उन्हां च सर सन, सर अम्मा सारा कहन फरमाया मैं दरवाजे के अंदर खलोनी है, तू बाहर खलो। एक एक सर मैनू देंदा जा। बरामदे च बैठियां ने लुटियां पुटियां, मावा भैणा फुफियां खाला चाचियां, जिदा सर आएगा मैं वो वारसां नूं देंगी। पहला बंदा गली च बैठा, सर ते संदूक सी, दूजे बंदे ताला खोलिया, आंज उस टापा खोलिया, इत्थों शुरू होंदी है रवायत। फिसे तुहाडे दिल ने मुहर्रम 10 के करीब जा रहा है, ज़्यादा दुखी नहीं करता लेकिन दुखी होना भी बहुत बड़ी इबादत है। वो जो संदूक पहला खुलिया ना, पता नहीं कुदरत है, उन्हों की तरतीब है, किसी का विच अमल दखल है या नहीं। संदूक एक सी तो सर दो सा, जिदी आए मेरे तक आई है आबाद रहो जी। कुछ बंदे 20% समझ गए ने सर कि ने, क्या बात है। संदूक एक सर दो, मैं पढ़ देना कि सन। फिर मैं फुफी दोवे हथ करो, मेरी मजलूमा सैन ने दोवे हथ किए, पता नहीं आसमान क्यों नहीं डिग पिया। हजरत सज्जाद ने आन दा सारा ऐसा हाथ ते रखा,
محمد دا سر دوجے ہاتھ تے رکھیا ایڈی خاتون بہادر کائنات تے کوئی نہیں آج بی بی نا آج دو پتران دے کٹے سر وے کے فرماندی ہے میں ماں ہو کے تہاڈا شکریہ ادا کر تسا جنگل وچ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی میں راضی جے وے میرے پردیسی بچیو اینا کہہ کے بی بی فرمایا اماں ہن مینوں سہارا دے میرے کول کھلوتا نہیں جان مزاق کے پتران دے سارا تاج پڑھنے بی بی زمین تے بہ گئی تے اگلا جملہ ڈڈ ہے مینوں معاف کرے جی بہ کے بندہ چوڑی چ کوئی شے رکھے تے پیچھے ٹول آندا لاندا بی بی تے وقت ایسی کہ بی بی ٹو نہیں سن لا سکتی آئے ہائے آکھن والےو کدی نہ رو ہائے ہائے بی بی ٹو لا صدقے جاواں بہ نہیں سن سکتے بی بی نہایت مشکل نال انج کر کے دوویں سر رکھ کے بیٹھے نے تے فرماندے نے سجاد میں بیٹھی بیٹھی تیرے کول سر لینی ہاں تے اگے بیبیاں نوں دینی ہے تو مینوں واری واری دیندا جی 3 سر پڑھنا ہونا چوتھا ادو پڑھنا جدو میں ویکھاں پہ پڑھنا چاہیے 3 پڑھ پہلا سر صندوق چو کڈ کے زہرا دے پوترے نے علی دی دھی دے ہتھاں تے رکھیا آنج سار آن دی دے رے بی بی برامدے لوے کے فرمایا ام فروا شیعہ ہو جنہوں نہیں پتہ لگا کدھا سارا ہے میں گل کیتی ہے تسی روئے ہو نا ہن تسی ذرا دسو کدھا سارے میں رونا چاہوں ہیں آندھے نے جناب قاسم دا اتے چکوار میں پڑھیا اتے قاسم بھی بندے دے منہ چوں نکلا نکلیا میں باقیا کوئی بندہ دسے کدھا سر سی اس آنج کیتا آنج میں کیا حوصلے نال دسو آندا سیریاں والے دا ہے کٹیا سر جدو بی بی دے ہاتھاں تے آیا 11 وین میں کتاب چو پڑھے نے کنے 11 ایک پڑھا کافی ہو جائے گا آج ویکھ کے نا پتر دا چہرہ بی بی ام فروا نے فرمایا قاسم اجے میں زندہ اجے میں جیونی ہوں میرا جنم رہا میں نو موت نہیں ہوئی میں میرا پردیسی بچڑا صدقے جڑے کو آخری سر واسطے تیاری جو بیٹھے ہو کہ ادھوں شاید آنسو آ جائے میں دوجا سر پڑھنا اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہوئے تسی شیعہ ہو تو انہوں پتہ لگ گیا کہ حضرت قاسم دا سارے اگر سنی بیٹھا ہوئے میرا دوست وہ بھی سمجھ جائے گا جڑا سر میں پڑھن لگا پاں میں پہلے دن مجلس چاہے حالا مجلسہ چاہیے تو پتہ لگتا ام فروا کون ہے قاسم کون ہے سیریاں والا کون ہے تو ہم تو پتہ جڑا ہون پڑھن لگا نا اہل سنت بھی سمجھ جائے وہ سر کڈیا نا میرے مولا نے صندوق چوں وہ بی بی پاک دے ہتھاں تے رکھے ہے تے اہل سنت دوستو وہ سر بی بی زینب دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا میرا خیال ہے کوئی اہل سنت میں نہیں گیا یار کیا بات ہے توڑے سمجھن دی کیوں چھپ گئے چھوٹا سی کدھا سر سی بابل ہوا جلی اصغر تھا بی بی ہتھانو آنجے بیہ کیا گیا رباب آجا جدو ماں آئی ہے نا قریب میں 40 تو 45 منٹ آئے صدقے جاواں آئے صدقے جاواں ہاتھ پڑھو نا مجلس ہو گئی ماتم ہو گیا ہن صرف روایت نو بابا جی مکمل کرنا ماتم تو بعد کیڑی مجلس ہوندی ہے ماتم تے مجلس مک جاندی ہے میں روایت مکمل کرنے واسطے میں 40 تو 45 منٹ تقریباً کلا روندا رہا گوندل مرحوم ہوندے سن نا ذاکر وہ اجے زندہ سن جدو میں روایت پڑھی انہوں دے نال میں رل کے محرم پہ پڑھ دے میں پہلی رات پڑھی 40 تو 45 منٹ کلا روندا رہا کیوں میں پڑھیا بی بی دے ہتھاں تے سارا آیا نا بی بی رباب کوئی وین کرنا سی وین کچھ آکھنا سی نا میرا بیٹا نہیں فرماندے نے بی بی کچھ کہن تو پہلا 3 باری منہ چومیا حضرت علی اصغر دے خوش کونٹاں تے 1 باری 2 باری 3 باری بوسا دے کے ہن وین کیتا نے پڑھا وین 2 وین نے نا قابل برداشت نے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی اصغر ایڈے ایڈے بھی کدی کلے ستے نے مینوں نیندر نہیں آندی میں میرا بچڑا دوجا وین اوکھا دعاواں ذہن چ رکھ لو میں بھی رکھ لئیے
دعاواں ذہن چ رکھو قبولیت دا ویلا جے قبلہ اج ویکھ ویکھ کے نا ویکھ ویکھ کے پتر نو تے بی بی رباب نے دوجا وین کے فرمایا اصغر بیٹا انج کیتا نے اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی ہے جیڑی میرے نال رل کے تیرے وین کر دی سی تیرے سڑے جھولے دے سامنے اسی دوویں بیندیاں ساں اے میری وین کرن والی سنگتن بھی دنیا چھڈ گئی ہے ایتھے رکھ کے سر بی بی برآمد چ بہ گئی بہادر ہے وہ بندہ جڑا اگلا سر سنے تے وہ دی مجلس مکمل نہ ہوئے صدقے کدی نہ روو کسے گام وچ اگے حضرت سجاد نے ایک سر بی بی دے ہاتھاں تے رکھیا تے بی بی فرمایا ام کلثوم آ جا اے میری اماں دی جائی اے میرے پیو دی تھی چپ تاں کیتے ہو بی بی بے اولاد ہے نا بی بی دی اولاد نہیں نا کتاباں لکھ دیاں کدا سار ہوئے گا میں دسنا یا بی بی دس دی میرا تے پتر ہی کوئی نہیں بی بی سدیا وڈی نے چھوٹی بی بی آ گئی بی بی زینب دے قریب حضرت ام کلثوم آ کے فرما دے بسم اللہ قیامت دا ویڑا سی زمین پھٹ جاندی آسمان ڈگ پیندا اوکھا ویڑا سی جدو جناب زینب نے حضرت عباس دا سر حضرت ام کلثوم دے ہاتھاں تے رکھیا تے رو کے بی بی فرماندی ہے جان لگا آندا سی پاویں بیٹا سمجھ لے پاویں بھرا سمجھ لے مینوں اجازت دے بی بی نے جڑا کم کیتا میرا خیال ایتھے مکانا بی بی نے سارا ایتھے کیتا پھر ایتھے کیتا اے ایتھے سارے بندے ایتھے کر کے اپنا سر تھلے کر کے حضرت عباس دا سر ایتھے رکھ کے بی بی ام کلثوم فرماندے نے عباس ذرا ویکھا اج نہ بھیڑاں واسطے بازار خالی کراندا سا نس نس کے آندا سا لہی جا پردہ کرو میری مرشد زادیاں آ رہی نے غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹوریا نے وما علینا الا البلاغ المبین باواز بلند صلوات پھر بھی صلوات اچھے آواز میں دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب